السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات ہو رہی ہے اس آیہ مبارکہ کی جو قرآن کریم کی وہ آیہ مبارکہ جو ریپرزینٹ کرتی ہے اس بات کو کہ رمضان المبارک کے روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں، کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقوی کے اوپر بات ہو رہی ہے، تقوی کی قرآن سے کنیکشن کے اوپر بات ہو رہی ہے، روزوں کے راز پر بات ہو رہی ہے، رمضان اور جنت کے کنیکشن پر بات ہو رہی ہے۔ اور اس بات کو آگے لے کے چلتے ہیں آج کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کے بارے میں جو تقوی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے اور ان کی خصوصیات کو کیسے بیان فرماتا ہے اور ان کے انعام کو کیسے بیان فرماتا ہے۔ بہت انٹرسٹنگ آیات ہیں، اور یہ آیات اس سورہ مبارکہ میں کی ہیں جس کا نام بھی سورہ مومنون ہے۔ اللہ اکبر، یہ مومنوں کے بارے میں آیتیں ہیں۔ مومنون سورت کا نام بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، مومن جو ہے نا وہ تو فلاح پا گئے۔ اب یہ ایک بڑی خوبصورت آیہ مبارکہ اس لحاظ سے بھی ہے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم اور اس کے ٹائم اینڈ اسپیس سے ماورا ہونے کے اوپر ایک دلیل ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، ہم مخلوق تو ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر مقید ہیں، قید ہیں ہم، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ٹائم اینڈ اسپیس اس سے باہر ہے۔ وہ مکان سے پاک ہے، وہ زمان سے پاک ہے، وہ رب ہے۔ یہ ساری چیزیں مخلوق کے لیے ہیں، وقت مخلوق پر گزرتا ہے، مخلوق کے لیے آگے پیچھے ہوتا ہے، ماضی حال مستقبل مخلوق کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں تو ماضی اور حال اور مستقبل یہ سارا کچھ ماضی ہے، سب اس کے علم میں ہے۔ تو اس لیے اس نے اپنے علم سے کیا فرمایا کہ مومن تو فلاح پا گئے، تم لوگ محنت کر رہے ہو کیونکہ تم نہیں جانتے ابھی آگے ہونا کیا ہے، لیکن میں تو جانتا ہوں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، اور ان اللہ سمیع بھی ہے، اور بصیر بھی ہے، اور عالم الغیب والشہادہ بھی ہے، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے اس کے علم میں تو ہر شے ہے۔ تو اس لیے وہ فرماتا ہے کہ مومن تو فلاح پا گئے، تمہارے لیے ابھی ہونی ہیں یہ چیزیں، پر ہمارے علم میں ہو گئیں، وہ جنتوں میں داخل بھی ہو گئے اور وہ سارا معاملہ ہو گیا، پر ابھی تمہارے لیے ہونا ہے۔ اللہ اکبر، ایک ایسی خوبصورت بات ہے۔ اچھا، سائنٹیفکلی اسپیکنگ میں آپ کو ایک عام سی بات بتاتا ہوں۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ دیکھیں ملائکہ کا جو سفر ہے کیا اس پر وقت گزرتا ہے کہ نہیں گزرتا؟ بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے، کیونکہ ملائکہ جو ہیں وہ نوری مخلوق ہیں، وہ لائٹ سے بنے ہیں، اور یہ جو ہمارا جو فیبرک ہے نا جس کے اندر ٹائم بھی ہے اور اسپیس بھی ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ لائٹ کی سپیڈ سے کیلکولیٹ ہوتی ہے، یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ اس پر پھر انشاءاللہ کبھی بات کریں گے، ورنہ پھر لوگ کہتے ہیں آپ ٹاپک سے ادھر ادھر نکل گئے۔ بہت ہی خوبصورت بات مجھے یاد آئی، تو پھر انشاءاللہ بات کریں گے if you are interested۔ اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مومنین کے بارے میں پتہ ہے کیا فرماتا ہے؟ یہ مومنین کون ہیں، یہ کرتے کیا ہیں، ان کے مقامات تک پہنچنے کی کنجی کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ جب نماز پڑھتے ہیں نا تو یہ خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ہمبلی نماز پڑھتے ہیں، اکڑ نکال کے نماز پڑھتے ہیں، ہو کی نماز پڑھتے ہیں۔ ہو کی نماز جانتے ہیں آپ؟ ہو کی نماز وہ نماز ہوتی ہے کہ جس کے اندر پڑھنے والا بندہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ میں بھی ہوں، میں ایگزسٹ کرتا ہوں۔ نہ ایگزسٹ تو صرف تو کرتا ہے میرے رب، میں تو کوئی شے نہیں۔ اللہ اکبر، میں کوئی شے نہیں، بس تو ہی تو ہے۔ تو اپنی ذات کو بھول کے اس کی یاد میں غرق ہو جانے والے، کیسی نمازیں ہوتی ہوں گی ان کی، کیسی عبادتیں ہوتی ہوں گی کہ وہ مستغرق رہتے ہیں۔ قرآن میں کیا آتا ہے کہ وہ لوگ اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں، اشد حب للہ، شدید محبت۔ شدید کا لفظ استعمال کر کے شدید کو آپ کوانٹیفائی نہیں کر سکتے، یہ کوالٹی ہے، شدت۔ اس کو آپ عام زبان میں عشق الہی میں غرق ہوتے ہیں، یہ کوانٹیفائیبل ہے ہی نہیں معاملہ، یہ کوالٹی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی صلات میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔
والذین هم عن اللغو معرضون، اور اپنی زبانوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی زبانوں کو بیکار کی باتوں سے اور گندی غلیظ گناہوں کی باتوں سے بچا کے رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ جانتے ہیں کہ جو نکلے گا وہ لکھ لیا جائے گا، اور جو لکھ لیا جائے گا وہ پھر پیش بھی ہو سکتا ہے اگر معافی نہیں ملی، اور اگر پیش ہو گیا تو میں پھر کیا جواب دوں گا؟ اس دن کی رسوائی ہوگی، اس دن کی ندامت ہوگی۔ ویسے ہی میرے پلے میں کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پلڑا خالی ہے، اس میں پھر اور گناہ ایڈ کرتا چلا جاؤں، نیکیوں کا تو پلڑا خالی ہے، گناہوں میں گناہ ایڈ کرتا چلا جاؤں، نہیں، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہوں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ اپنی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، احسن طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم، ہاں جہاں حلال ہے وہاں جاتے ہیں، جو ان کی بیویاں ہیں یا عورتیں ہیں تو اپنے شوہروں کے پاس وہ جاتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ کہیں نہیں جاتے، اپنی عصمتوں کی حفاظت کرتے ہیں، چاہے مرد ہوں یا عورتیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے کانوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہر قسم کے زنا سے خود کو بچاتے ہیں، ہاتھوں کے زنا سے، پاؤں کے زنا سے، ذہنی زناؤں سے، کہتے ہیں نا افکاری زناؤں سے بھی بچاتے ہیں، نگاہوں کے زناؤں سے بھی بچاتے ہیں، اور شرمگاہوں کے زناؤں سے بھی بچاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور جب انہیں امانتیں دی جاتی ہیں نا تو ان امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب وہ عہد و پیمان کرتے ہیں تو اپنے عہدوں کی حفاظت کرتے ہیں، they fulfill their promises، اور جب انہیں کوئی چیز دی جائے امانتاً تو ان امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ مومنین کی جو ہے کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں۔ اب ہم اور آپ اپنے آپ کو دیکھتے چلے جائیں کہ ہم اس میں سے کسی کوالٹی پر اترتے بھی ہیں کہ نہیں۔ میرا تو حال بہت برا ہے، بہت برا حال ہے۔ آپ اچھے لوگ ہیں، آپ کچھ کرائیٹیریاز میں پورے اترتے ہوں گے، یا کم سے کم کچھ حد تک اترتے ہوں گے، مجھ سے تو مت پوچھیں میرا حال۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ سے رحم کی درخواست ہے، ہم کوشش کرتے ہیں، آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پہلے کیا تھا؟ خشوع سے ادا کرتے ہیں اور حفاظت بھی کرتے ہیں، اسے وقت پر ادا بھی کرتے ہیں، جیسے ہونی چاہیے ویسے ادا کرتے ہیں، نماز کے ادا کرتے ہوئے خیالوں میں نہیں گم ہو جاتے، ان کے ذہن میں ان کا رب بس ایک ہی مرکوز ہوتی ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ شاید آپ نے پہلے سنی ہو، یاد ہو آپ کو، کہ نماز کے بس دو ہی طریقے ہیں نا پڑھنے کے، عبادت کے دو ہی طریقے ہیں، ایک یہ کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، ایک یہ دوسرا کیا کہ گویا تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ یہ دو ہی سچویشنز ہیں نا، تو اس کے علاوہ تو اور کوئی بات ہے نہیں، اور جو ان دو میں سے کسی ایک میں بھی ہوگا تو اس کی عبادت میں خشوع بھی ہوگا، اور اس کی عبادت میں جو ہے ایک ہمبلنس بھی ہوگی، اس کی عبادت میں ایک ڈیپتھ ہوگی، اس کی عبادت میں ایک سیریسنس ہوگی۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ کوالٹیز والے لوگ پتہ ہے کیا ہیں؟ اولئک هم الوارثون، یہی ہیں اصل میں وارث، یہی ہیں جنہیں انعام دیا جائے گا، یہی ہے وہ جو صحیح معنی میں اس جنت میں جانے کے حقدار ہے جس میں ان کے باپ اور ان کی ماں آدم اور حوا علیہم السلام کو داخل کیا گیا تھا، پھر نکالا گیا دوبارہ داخل کرنے کے لیے، لیکن اس دفعہ جب دوبارہ داخلے ہوں گے تو پھر اپنی اولاد کے ساتھ آئیں گے، اور صرف اسی اولاد کے ساتھ آئیں گے جو واقعی حقدار ہے اس کی کہ اس جنت میں داخل ہو۔ اور اللہ فرماتا ہے اسی سورہ مبارکہ میں الذین یرثون الفردوس، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی عبادتوں اور اپنی ریاضتوں سے اپنے رب کو راضی کر کے، کیونکہ ان کا سارا کے سارا محور اپنے رب کی رضا تھا، اپنے رب کو راضی کر کے یہ جنت الفردوس کے حقدار بن گئے، ہم فیہا خالدون، اور جب اس میں داخل ہو گئے تو پھر وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ان آیہ مبارکہ کو آپ سامنے رکھیں، اور اس کے بعد آپ رمضان المبارک کی ایکٹیویٹیز کو سامنے رکھیں، نمازوں کی حفاظت کرنے والے، نمازوں کو خشوع و خضوع سے پڑھنے والے، زکوٰۃ کے ادا کرنے والے، زبان کی حفاظت کرنے والے، زناکاری سے بچنے والے، یہ ساری پراپرٹیز آپ کو روزے داروں میں جمع ہوتی نہیں نظر آتی؟
اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہی وہ تربیت ہے۔ اس لیے ہم اسے تربیتی کیمپ، بوٹ کیمپ کہتے ہیں۔ یہ تربیت ہے ان لوگوں کی جو تقوی اختیار کرنے کے خواہش مند ہیں، یا جو تقوی کے اندر داخل ہو گئے، اب امپروومنٹ کی منزلوں پہ چل پڑے ہیں، یا جو امپروومنٹ کی منازل طے کر کے اب استقامت کی منزل پر آ گئے، سب کے لیے تربیتی کیمپ ہے۔ اور یہ تا دم حیات چلتا رہتا ہے، اور اس میں امپروومنٹ کی کوشش میں بندہ لگا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی جنتوں میں داخل فرمائے گا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے نا وہ۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں، بیٹھے ہوں میدان حشر میں سائے تلے عرش کے، ایک ندا ہے کہ چل اٹھ جنتوں کی طرف چل، تیرے پہ خاص کرم ہو گیا، تیرے پہ خاص رحم ہو گیا، جا تو جنت میں داخل ہو جا، جا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرشتہ آئے، اس کے پیچھے ہم چل پڑے، اور چلتے چلتے جنت کے دروازے تک پہنچے، اور پھر وہاں پہ فرشتوں کی قطاریں ہوں جو کہیں کہ سلام، سلامتی ہو تم پر، تم خوب آئے، اب داخل ہو جاؤ، اس میں، اس کی نعمتوں میں داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اور جنتی اپنے ٹھکانے کو خوب پہچانتا ہے، اور وہ عالم برزخ سے اپنے ٹھکانے کو دیکھتا رہا ہے، وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چل پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تمہارا رب تو تم پہ خاص کرم کرتا ہے، ہم پہ خاص کرم کرتا ہے۔ ہم ہی وہ کام نہیں کرتے نا، ہم کام نہیں کرتے، وہ جو کام ہمیں کرنے چاہیے، اور جو نہیں کرنے چاہیے وہ سارے کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، آمین۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں سب کی ہدایت کی دعا مانگیں، سب کی ہدایت کی، اپنی بھی، میری بھی، سب کی۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ حال بہت برا ہے، حال بہت برا ہے، بہت برا حال ہے۔ آپ کہیں گے کہ بار بار شروع سے آخر تک 15 منٹ میں آپ یہی کہتے رہے۔ آپ خود بتائیں، ہم اپنے اپنے جانوں پہ ایک نظر کریں نا، پھر قرآن کو دیکھیں، حدیث مبارکہ کو دیکھیں، میدان حشر کا سما ہو، رب کے حضور حاضری ہو، سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر فائز ہوں، اور بطور امتی ہم حاضر ہوں، کیسے حاضر ہوں گے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔